سچ کہوں تو یہ عنوان برا لگتا ہے، سچ کہوں تو یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے۔ سچ کہوں تو یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے۔ اور کس قدر مصروف ہو گئی یہ دنیا اپنی، کس قدر مصروف ہو گئی یہ دنیا اپنی، ایک دن ٹھہرے مہمان تو برا لگتا ہے۔ ان کی خدمت تو بہت دور کی باتیں ہیں یہاں، ان کی خدمت تو بہت دور کی باتیں ہیں یہاں۔ بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے، بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے۔ میرے اللہ میری قوم کو ذلت سے نکال، میرے اللہ میری قوم کو ذلت سے نکال۔ اتنی ذلت میں مسلمان برا لگتا ہے۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام کی مقدس اور معظم جماعت اور اس بستی کے غیور مسلمانوں، آپ حضرات کافی لمبے سمے سے برابر علماء کرام کو سن رہے ہیں، بچوں کے پروگرام نعت وغیرہ آپ سن رہے ہیں، بہت دل کھول کے ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ وقت یہاں نہیں ہوا آئے ہوئے، پہلی بار اس بستی میں آنا ہوا، تو یہ بچی جو نعت پڑھ رہی تھی آپ اس کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے، اسی سے آپ کی غیرت کا پتہ لگتا ہے کہ آپ علم سے، بچوں سے، پڑھنے والے طالب علموں سے کتنی محبت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، نہیں تو اکثر لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ نعت نبی گنگنائی جا رہی ہے، بڑا اچھا خوبصورت شعر پڑھا گیا اور وہ پیسوں کو جیب میں ہی ایسے ایسے کر رہے ہیں، باہر نہیں نکالتے دینے کے لیے۔ نعت پڑھنا، نعت سننا، نعت حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں اور سن کون رہے ہیں؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا مضبوط عمل ہے۔ بہرحال ان 5-10 منٹ میں آپ کی غیرت کا اور آپ کی محبتوں کا مجھے اندازہ ہوا ہے۔ آپ کے دل و دماغ کو تھوڑی تازگی بخش دوں تاکہ آپ کے ذہن میری بات کو قبول کرنے کے لیے، سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ آپ کے اوپر جو غنودگی چھائی ہوئی ہے، چہروں پر پژمردگی چھائی ہوئی ہے، میں اس کو دور کیے دیتا ہوں۔ یوں کہتے ہیں کہ بخل جو ہے بہت بڑی برائی ہے۔ قرآن کریم میں بھی، حدیث پاک کے اندر بھی تقریباً 85 سے زیادہ مقامات پر بخل کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ بخل یعنی کنجوسی۔ ہمارے امام صاحب ہیں، ہمارے بچوں کے مولانا ہیں، ہمارے بچوں کے استاذ ہیں، انہیں پڑھاتے ہیں، ہمارا حق کیا بنتا ہے کہ ہم ان کو نوازیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ یہ علماء کرام ہیں میرے بھائیوں، آپ نے جس مناسبت سے، جس نسبت سے جلسہ یہاں طے کیا اور اتنا خوبصورت پروگرام سجایا، یہ قرآن کریم کی نسبت سے ہے۔ یہاں قرآن کریم بچوں کا پورا ہوگا، ان کی دستار بندی ہوگی، اور ایک جلسہ حشر میں ہوگا، حشر میں ہوگا ایک جلسہ۔ وہاں اللہ رب العزت قرآن کے حافظوں کو بلائیں گے، قرآن پڑھنے والوں کو بلائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے ماں باپ کو اتنا خوبصورت تاج پہنائیں گے جو چاند، سورج، ستاروں سے زیادہ چمکدار ہوگا۔ شہداء، صالحین رشک کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، آواز آئے گی کہ یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ اور آج ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے گاؤں کا کوئی بچہ حافظ قرآن بنا ہے، اس کو مسجد میں بلا کے اس کی حوصلہ افزائی کر دے، سونے چاندی کا نہ صحیح ایک کپڑے کی دستار منگا کے اس کی پگڑی ہی باندھ دے۔ یہ نااہلیت ہے ہماری۔ اللہ تو ادھر حافظ قرآن کو بھی نوازیں گے، اس کی برکت سے اس کے ماں باپ کو بھی نوازیں گے، جنت کا جھوڑا پہنایا جائے گا،
جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ جن سے تمہارا کوئی تعلق نہ ہو. اور ہم یہاں دنیا میں مال اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے ہیں. ایک شخص ملا, اس نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر, آپ کوہ طور پر جا رہے ہو, ذرا جا کے اللہ سے عرض کرنا کہ تیرا فلاں بندہ کہتا ہے اے اللہ اب بس کر دے, بس یہ کہہ دینا اللہ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے, جو بات کرنی تھی وہ کی, جو پیغام لینے تھے, احکام لینے تھے وہ لیے, پھر واپس ہو گئے. اللہ سے عرض کیا کہ اللہ تیرا فلاں بندہ کہہ رہا تھا کہ اب بس کر دے. تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ میرے بندے سے کہنا کہ تو بس کر دے, میں بھی بس کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بندہ ملتا ہے کہ موسیٰ میرا پیغام پہنچایا تھا کہ ہاں, کہ کیا جواب ملا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تو بس کر دے, میں بھی بس کر دوں گا. وہ بندہ ہنسنے لگا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا کہ بھئی بات سمجھاؤ کیا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو آپ جانتے ہی ہیں, بڑے جلالی آدمی تھے. وہ بندہ کہنے لگا کہ رہنے دو موسیٰ, کیا کرو گے, پوچھ کے راز کی بات ہے کہ نہیں, بات بتاؤ کہ اللہ نے اتنا مال دیا ہوا ہے کہ میرے اس علاقے کے اندر کوئی غریب نہیں ہے, کوئی فقیر سائل نہیں ہے, میری بکریوں کے ریوڑوں سے جنگل بھرے ہوئے ہیں اور میں پریشان آ گیا ہوں. اتنا مال اللہ نے دیا ہوا ہے, میں چاہتا تھا کہ اور مال میرے پاس نہ آوے, کہ میں نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ اللہ اب رہنے دے اور زیادہ مال مت دے. تو اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ میرے بندے تو میرے نام پہ خرچ کرنا بند کر دے, میں تجھے دینا بند کر دوں گا. کیا سمجھ میں آیا کہ جب بندہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتا رہے گا, اللہ اس کے مال کو بڑھاتے رہیں گے. بندہ زکوٰۃ دے گا, اللہ مال کی حفاظت فرمائیں گے, مال میں برکت ہوگی. بندہ صدقات دے گا, اس کے ذریعے سے بندے کی تمام بیماریاں, آنے والی مصیبتوں کو اللہ دور فرمائیں گے. بندہ اپنے امام صاحب کو, اپنے بچے کے مولانا کو, اپنے بچے کو پڑھانے والے استاذ کو ہدیہ دے گا, آپسی محبت بڑھے گی, انتشار ختم ہوگا, آپس کی دشمنیاں ختم ہو جائے گی. کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے تہاتو تہابو, کہ ہدیہ لیتے دیتے رہا کرو, آپس میں تم محبوب ہو جاؤ گے. تو یہ مال ہے. ہم ان علماء پر, ان چھوٹے چھوٹے پڑھنے والے بچوں پہ اگر ہمارا مال خرچ ہو گیا, ہم خوش قسمت ہیں. اور دوسری جانب جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, ایک شخص تھا, علامہ جاہز نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ بخیل ابن بخیل کا واقعہ, کہ بخیل کے یہاں مہمان آئے. بخیل نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا بازار جاؤ اور گوشت لے کے آؤ تاکہ میں مہمانوں کی مہمان نوازی کر سکوں. تو وہ بخیل کا بیٹا بخیل گوشت کی دکان پہ گیا اور جا کر اس نے گوشت والے سے کہا کہ دیکھو بھیا ہمارے یہاں مہمان ہیں, 1 کلو بہترین نرم گوشت دے دو. تو قصائی نے کہا کہ فکر نہ کرو, بالکل مکھن کی طرح ملائم اور نرم گوشت دوں گا. تو بخیل کے بیٹے نے کہا کہ پھر رہنے دو, جب مکھن کی طرح گوشت دو گے تو مکھن ہی سے کام چلا لیں گے. وہاں سے مکھن والے کی دکان پہ گیا, مکھن والے کو جا کر کہا کہ بھیا 1 کلو مکھن دے دو, ہمارے یہاں مہمان ہیں, ان کی مہمان نوازی کرنی ہے. تو اس نے کہا بے فکر رہیں, بالکل اچھا عمدہ لذیذ اور کھرا مکھن آپ کو دے دیں گے. ایسا مکھن دے دیں گے جیسے پانی میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی, پانی میں کتنی بھی پاک صاف چیز دودھ ملاو وہ بھی دکھائی دیتا ہے, بالکل صاف ستھرا دیں گے. تو اس نے کہا پھر رہنے دو, جب پانی سے کام چل سکتا ہے تو مکھن پنیر وغیرہ لے جانے کی کیا ضرورت ہے. نل پہ گیا, پانی لیا اور گھر چلا گیا. بخیل نے پوچھا بیٹا بڑی دیر کر دی گوشت لانے میں. اس نے کہا ابا میں کسائی کی دکان پہ گیا, کم بخت کہنے لگا کہ ایسا مکھن کی طرح ملائم گوشت دوں گا. میں نے کہا رہنے دے, مکھن سے کام چلا لیں گے. مکھن والے کی دکان پہ گیا, کہنے لگا کہ بالکل صاف اور بالکل کھرا مکھن دیں گے جیسے پانی ہوتا ہے. میں نے کہا پھر رہنے دو, ہم تو پانی سے کام چلا لیں گے. تو بخیل نے ابن بخیل کو کہا کہ بیٹا وہ تو ٹھیک ہے پانی لے کے آ گئے ہو, لیکن اتنی دکانوں پہ گھوم کر چکر لگا کے آئے ہو, تمہاری تو چپل گھس گئی ہوگی. اتنے کا تو گوشت آ جاتا جتنے کی تمہاری چپل گھس گئی. تو اس ابن بخیل نے کہا کہ نہیں ابا, بیٹا تو آپ کا ہوں
چپل تو مہمانوں کی پہن کے گیا تھا، چپل تو مہمانوں کی پہن کے گیا تھا، اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ حال بخل والوں کا ہوتا ہے میرے بھائی، ان کا حال حشر میں کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ان کے مال کے ذریعے ہی ان کو ذلیل کرتے ہیں، اور پھر جب یہ مرتے ہیں ان کے مال سے ان کی اولادیں عیاشیاں کرتی ہے، گناہوں کا سامان خریدتی ہے اور گناہ کرتی ہے۔ حشر کے میدان میں پھر وہ اولاد اس بخیل کا گریبان پکڑے گی اور اللہ کے سامنے لا کر کے سوال کرے گی، اے اللہ یہ تھا ہمارا مردود باپ جس نے ہمارے لیے مال چھوڑا اور جس نے ہمارے لیے گناہوں کا سامان چھوڑا، اس کے مال پہ ہم عیاشیاں کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، اور حال یہ ہوا کہ ہماری زندگیاں برباد ہو گئی۔ آج وہ مال اس باپ کے لیے وبال جان بنے گا، اور یہ مال اس اولاد کو بھی اور باپ کو بھی جہنم میں لے کے جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اولاد نیک ہے، پرہیزگار ہے، اچھے بچے ہیں، ان کے لیے کما کر اکٹھا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں اتنی فکر کرنے کی۔ جس خدا نے تمہیں کمانے کی صلاحیتیں دی ہیں اور جس طرح تم کما رہے ہو ویسے ہی تمہارے بچے بھی کما لیں گے، کیونکہ وہ نیک ہے۔ اور اگر تمہاری اولاد نالائق اولاد ہے تو ان کے لیے بالکل چھوڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ مر جائیں گے، وہ اس مال سے عیاشی کریں گے، گناہ کے سامان کریں گے، اور پھر قیامت میں آپ کا گریبان پکڑیں گے۔ اس لیے بہرحال میں جس موضوع کو بیان کرنے کے لیے بیٹھا تھا میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ میں نے آپ کو آپ کے مجمع میں تازگی بخشنے کے لیے تھوڑی سی بات سنائی ہے، کیونکہ آپ کی قربانیوں کو دیکھ کر، آپ کے جذبے کو دیکھ کر مجھے یہ سنانا پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کے حالات کو اگر بیان کیا جائے تو حالات یہ تھے کہ چہار جانب ظلم و ضلالت، گمراہی، تباہی و بربادی نے اپنے شامیانے گاڑ دیے تھے، اور حالات یہ تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بالائے طاق رکھ دیا گیا تھا۔ نہ دنیا میں کوئی قانون تھا، نہ دنیا میں کوئی آئین تھا۔ عرب کے وہ کھانا بدوش بدو جن کی جہالت کا ڈنکا چہار جانب بج رہا تھا، ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے یہاں عورتوں کی منڈیاں لگا کرتی تھی، عورتوں کو عیاشی کا سامان سمجھا جانے لگا تھا، بیٹیوں کی زندگیوں کو روندا جا رہا تھا۔ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی اس بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دینا ان کا شیوا اور پہچان بن چکی تھی۔ اور حال یہ تھا کہ پورے معاشرے کے اندر، پوری سوسائٹی کے اندر نہ کوئی قانون تھا، نہ کوئی سردار تھا، نہ کوئی بادشاہ تھا، نہ کوئی حکمران تھا، نہ کوئی حکم دینے والا تھا، نہ کوئی حکم ماننے والا تھا، اور پورے معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے صرف ایک وجہ یہ کافی تھی کہ ان لوگوں نے اپنے دین کو، دین عیسوی کو، تمام شریعتوں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ لوگ لات و منات کی پوجا کیا کرتے تھے، لات و عزیٰ کی قسمیں کھایا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ محمد الرسول اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ عرب کا وہ علاقہ ظلم و جہالت سے اٹا پڑا تھا، کفر و شرک اور بدعات سے اس معاشرے اور اس سوسائٹی کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ پیارے محبوب اس علاقے کے اندر تشریف لاتے ہیں، آپ کے آنے سے سب سے پہلے زمانے کو ایک روشنی ملی، اللہ کا نور تھا، وہ اللہ کے ایمان اسلام کا نور تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا نور تھا۔ وہی بت جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، جن کی عبادت کیا کرتے تھے، جن سے مرادیں مانگا کرتے تھے، جن کے سامنے بیٹھ کے دعائیں کیا کرتے تھے، وہی بت اس دن قل هو اللہ احد کہہ کر کے منہ کے بل گر پڑے۔ اور حال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسکتی ہوئی انسانیت پر، سسکتی ہوئی انسانیت پر، پھڑکتی ہوئی انسانیت پر ان کے حال پہ رحم فرمایا، محسن انسانیت تشریف لائے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد عورتوں کو ان کے حقوق دیے ہیں یا نہیں؟ بتلائے بھائی، سوال آپ سے ہوگا، دیے ہیں؟ ماں کو جنت والا درجہ عطا فرما دیا، ماں کے قدموں میں لا کے جنت کو ڈال دیا، بیٹی کو رحمت ہی رحمت بنا دیا، بہن کو شفقت بنا دیا، محبت بنا دیا، اور بیوی کے لیے دل میں الفت پیدا فرما دی۔
وہ نبی آیا، اس نے آ کے بچیوں کو، لڑکیوں کو میراث کا حصہ دیا، اور حال یہ تھا کہ فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی نعرہ لگا رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج بدلے اور انتقام کا دن ہے۔ جاؤ مکے کے کافروں سے کہہ دو کہ آج تم سے ہر ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے نعرہ سنا، ان صحابی حضرت سعد کو بلایا اور کہا کہ سعد تم یہ نعرہ کیوں لگا رہے ہو؟ سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی میں دشمنوں کی حوصلہ شکنی کر رہا ہوں، میں دشمنوں کے حوصلوں کو پست کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے سعد تم تو یہ نعرہ لگا کے دشمنوں کی حوصلہ شکنی کر رہے ہو، لیکن جب تم یہ نعرہ لگاتے ہو میری رحمت پر گڑا گزرتی ہے، میرے دل پر چوٹ لگتی ہے۔ تم یہ نعرہ لگاؤ الیوم یوم المرحبا، الیوم یوم المرحبا، آج بدلے اور انتقام کا دن نہیں ہے۔ جاؤ مکے کی ماؤں سے کہہ دو، جاؤ مکے کی بچیوں سے کہہ دو، جاؤ مکے کی بہنوں سے کہہ دو کہ آج دائی حلیمہ کا راجد لارا یتیم عبداللہ فاتح بن کے مکے میں داخل ہو رہا ہے۔ ہر ایک عورت سے کہہ دو آج ان کی اتری ہوئی اوڑھنیوں کو اڑایا جائے گا، ان کے آنچلوں کو، ان کے دوپٹوں کو چھینا نہیں جائے گا۔ یہ اعلان عام ہوتا ہے فتح مکہ کے دن۔ میری مائیں اور بہنیں اگر پس پردہ بیٹھی ہوئی کہیں سن رہی ہوں، اب وہ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لے۔ وہ رحمت والا نبی، وہ محبت والا نبی 63 سال تک اپنی زندگی میں عورتوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے جدوجہد کرتا رہا، عورتوں کے حقوق لوگوں کو بتاتا رہا، عورتوں کے حقوق لوگوں کو سکھاتا رہا۔ کیا اسی لیے کہ میری امت کی مائیں اور بہنیں بیاہ شادیوں میں جا کے ننگا ناچ ناچے؟ کیا اسی لیے کہ یہ عورت کلب و آفسوں اور بازاروں کی زینت بنے؟ کیا اسی لیے نبی نے عورتوں کو عورتوں کے حقوق دیے تھے کہ نوکری کے نام پہ، جاب کے نام پہ ان عورتوں کا، امت مسلمہ کی مقدس شہزادیوں کا استحصال کیا جائے؟ ہرگز اس لیے یہ حقوق نہیں دیے گئے تھے، بلکہ اس لیے دیے گئے تھے تاکہ امت کی مائیں اور بہنوں کی عزت و عفت کو محفوظ رکھ، باعزت زندگی جینے کا سلیقہ اللہ کے نبی نے سکھایا ہے۔ نہیں تو جاؤ انگریزوں میں چلے جاؤ، یورپ میں چلے جاؤ، ان ظالموں کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو یا وہاں زندگی گزار کے دیکھ لو، وہاں فیملی نام کا کوئی تصور نہیں، وہاں بیاہ شادی کا کوئی تصور نہیں، وہاں عورت کو صرف عیش کی چیز سمجھا جاتا ہے، وہاں کھلونا سمجھا جاتا ہے، وہاں پاس ٹائم کے لیے محبتیں کی جاتی ہے، اور امت کی ماں بہنوں کی عفتوں کو، عصمتوں کو تعطیل کیا جاتا ہے۔ میرا اسلام یہ درس نہیں دیتا ہے۔ میرے نبی نے سکھلایا ہے کہ جو تمہاری ماں ہے اگر تم نے اس کا کہنا نہ مانا تو تم جنت سے بڑی دور چلے گئے۔ آج میری مائیں اور بہنیں غور کر لیں، اگر سن رہی ہو تو غور سے سن لے کہ ایک عورت معاشرے کو بنانے میں، ایک عورت معاشرے کو بگاڑنے میں، سدھارنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ عورت جب نیک بنتی ہے تو یہ پورے معاشرے کو نیک بنا دیتی ہے، پورے گھرانے کو سدھار دیتی ہے۔ یہ عورت جب بگڑتی ہے پورے گھر کو بگاڑ دیتی ہے۔ ارے کیا مجال ہے، آج ہمارے گھروں کا یہ حال ہے کہ ایک نوجوان بیٹی کھلے سر کھلے سینہ جوان بھائی کے سامنے سے گزرتی ہے اور اس کا بھائی شرم کے مارے اس کو دیکھ کے آنکھیں نیچے جھکانے پر مجبور ہے۔ اس کا باپ غیرت کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے سینے پہ دوپٹہ نہ ہونے کی وجہ سے شرم کے مارے زمین میں دفن ہوا جاتا ہے۔ لیکن اس بے حیا عورت کو، اس بے حیا بچی کو شرم نہیں آتی کہ گھر میں میرا جوان بھائی اور باپ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تعلیم میرے نبی نے عورتوں کو نہیں دی۔ میرے نبی نے، خدا تبارک و تعالی نے قرآن میں فرما دیا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ کے نبی، اے پیارے محبوب، آپ عورتوں سے کہہ دیں، مسلمان عورتوں سے، قل لازواجک، اپنی تمام بیویوں سے بھی کہہ دے، وبناتک ونساء المؤمنین، اپنی گھر کی سب عورتوں سے کہہ دے، تمام مسلمان عورتوں کو حکم دے دے کہ جب باہر نکلا کریں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں۔ یہ درس دیا ہے میرے نبی نے۔ اور میری ماں یاد رکھنا،
جب جب تو نیک بنی ہے تو نے نیکوں کو جنم دیا ہے. جب تو نیک بنی تو تیری گود سے انبیاء کرام پیدا ہوئے. میری ماں جب تو نیک بنی ہے تو نے صالحین کو جنم دیا, تیری گود سے شہداء پیدا ہوئے. میری ماں جب تو نیک بنی تو تیری گود سے علماء پیدا ہوئے. میری ماں جب تو نیک بنی تو غیرت مند بیوی بنی. میری ماں جب تو اسلام کی مقدس شہزادی بنی تیری گود سے قرآن کریم کے حافظ پیدا ہوئے. اور میری ماں جب جب تو بری بنی ہے تو نے بروں کو جنم دیا ہے. میری ماں شراب پینے والا لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوا. زنا کرنے والا لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوا. جب تو بری بنی تو جوا کھیلنے والا لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوا. قمار کھیلنے والا لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوا ہے. جب جب تو اچھی بنتی ہے اچھوں کو جنم دیتی ہے, اور جب جب تو بری بنتی ہے تو لچوں کو جنم دیتی ہے. ایک عورت کا اتنا اہم کردار اور رول ہے معاشرے کو بنانے میں, بگاڑنے میں. میرے نوجوان بھائیوں اور وہ نوجوان دوست کہ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں, اسکول کالج مدرسہ پڑھنے جاتی ہیں, ان کے لیے نصیحت کر رہا ہوں. اور ہم اپنی بچیوں کی جس طریقے سے حفاظت کرتے ہیں اس میں آج سے ایک چیز اور شامل کر لیں. جب بیٹی پڑھنے کے لیے اسکول جاتی ہے, کالج جاتی ہے, یونیورسٹی اور مدرسہ جاتی ہے, ہم پوچھتے ہیں بیٹی کاپی بیگ میں رکھ لی ہے؟ جی ابو رکھ لی ہے. بیٹی کاپی کتاب بیگ میں رکھ لی ہے؟ جی ابو رکھ لی ہے. بیٹی پینسل جیب میں رکھ لی ہے, بیگ میں رکھ لی ہے؟ جی ابو آپ بے فکر رہے, میں نے سب کچھ رکھ لیا ہے. پھر بھی ہم تسلی کے لیے پوچھتے ہیں بیٹی تو نے کھانے کا ٹفن لے لیا ہے؟ جی ابو لے لیا ہے. جب ہم اتنی باتیں اس کو سمجھاتے ہیں, اگر ایگزامس کا ٹائم ہو, امتحان کا وقت ہو, ہم دو بار پوچھتے ہیں بیٹی تو نے اپنی نوٹ بک اپنے بیگ میں لے لی؟ جی ابو لے لی ہے. خدا کے واسطے اس کالج جاتی ہوئی بیٹی سے, اسکول جاتی ہوئی بیٹی سے ایک جملہ یہ بھی کہہ دیا کرو کہ بیٹی جب تو نے سب کچھ رکھ لیا ہے, جا رہی ہو تو خدا کے واسطے اس بات کی عزت کو بھی رکھ لینا, میری عزت کو نیلام کر کے نہ آنا. خدا کی قسم ایک روتا ہوا باپ گھر سے نکلتی ہوئی بیٹی کو جب یہ جملہ کہے گا کہ بیٹی میری عزت کو بھی رکھ لینا, اس بیٹی کے قدم گناہ کرتے ہوئے ڈگمگائیں گے. پھر اس کے ایمان کو کوئی بڑی گاڑی والا خرید نہیں سکتا, کوئی بینک بیلنس والا اس کے قدم کو ڈگمگا نہیں سکتا, کوئی پراپرٹیوں کا مالک بڑا مالدار اس کے ایمان کو متزلزل کرنے کی کوشش کرے گا نہیں کر سکتا. کیونکہ اسلام کی مقدس شہزادیاں یہ وہ شہزادیاں ہے, ان کا سلسلہ فاطمہ سے ملتا ہے. یہ کنیز فاطمہ ہے, یہ اپنی عائشہ کی بچیاں ہے, یہ فاطمہ کی بچیاں ہے, یہ ام کلثوم کی نام لیوا ہے. لیکن اگر ہمارے معاشرے کا جائزہ لیا جائے, اس کو پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کھوٹ ہم لوگوں کا ہے, ہم بھائیوں کا ہے, ہم والدین کا ہے. بیٹی پڑھنے جا رہی ہے, کالج جا رہی ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی بیٹی پہ بھرپور اعتماد ہے. میں یہ کہتا ہوں اعتماد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر اندھا اعتماد کیا, اعتبار کیا تو پھر ارتداد کی وہ لہر جس نے پورے مسلم معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ہے, آج دوسروں کے دروازوں تک ہے, کل تمہارے دروازوں پر پہنچے گی اور تمہاری بچیوں کے ایمان کو ختم کر دے گی. یاد رکھنا, اپنی جاتی ہوئی بچی سے یہ ضرور کہہ دیا کرو بیٹی میں تمہارے پاس عزت لوٹنے کی کامنا کرتا ہوں, آشا کرتا ہوں کہ تم میری عزت کو صحیح سلامت لے کے لوٹے گی. جب تمہیں پتا ہے ہماری جوان بیٹی پڑھنے کے لیے اسکول گئی ہے, کالج گئی ہے, میں یہ نہیں کہتا, بالکل نہیں کہوں گا کہ کالجوں میں نہ پڑھاؤ, اسکولوں میں نہ پڑھاؤ. ہمیں اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے, ہمیں لیڈیز ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. بڑا درد ہوتا ہے جب ہماری ماں اور بہنوں کا یہ ظالم ڈاکٹر, یہ جینٹس ڈاکٹر چیخ ہرن کرتے ہیں, یہ بچے کی پیدائش کے نام پہ بڑے آپریشن کرتے ہیں, ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں کو داغدار کرتے ہیں. مجھے ضرورت ہے اچھی لیڈیز ڈاکٹروں کی. کہاں سے نکلے گی؟ اس مدرسے سے نکلے گی. کہاں سے ملے گی؟ اس چھوٹے مکتب سے ملے گی. لیکن ضرورت اس چیز کی ہے ان بچیوں کو یہ تعلیم دی جائے جب وہ کالج جا رہی ہو, اسکول جا رہی ہو تو ماں جب گھر میں مصلی پہ بیٹھ کے دعا مانگے گی, اے اللہ میری یہ بچی تیرے لیے نکل چکی ہے, تیرے حوالے ہو چکی ہے, اے اللہ دین سیکھنے گئی ہے, قرآن کا دین سیکھنے گئی ہے, علم دین سیکھنے گئی ہے, اے اللہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے گئی ہے, لیکن ہماری نیت اس کو بڑا ڈاکٹر بنانے کی ہے تاکہ مسلمان بچیوں کا علاج ہو. ہماری نیت اس بچی کو آفیسر بنانے کی ہے تاکہ مسلمانوں کو انصاف ملے. ہمیں اس بچی کو وکیل بنانا ہے تاکہ ہمارے مقدموں کی پیروی ہو
بچی کی عزت کی حفاظت کرنا، اے اللہ تو اس بچی کی عفت و عصمت کی حفاظت کرنا۔ خدا کی قسم ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بچی کتنے بھی بڑے مجمع میں سے گزر جائے، کیسے بھی ظالم و جابر لوگوں سے گزر جائے، اس کی عزت پر نگاہ ڈالنے سے پہلے ان لوگوں کی نگاہوں کو فرشتے ختم کر دیں گے، اچھک لیں گے، کیونکہ ایک بوڑھی ماں، ایک ماں گھر میں بیٹھ کے اپنی بچی کے لیے دعا کر رہی ہے، اس لیے ان بچیوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور کیا حال ہوگا ان گھرانوں کا، ادھر بیٹی کالج گئی، ادھر بیٹی اسکول پڑھنے نکلتی ہے، اور ادھر اس بچی کا باپ جاب کے لیے، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے صبح گھر سے نکلتا ہے، ماں اکیلی گھر میں ہے، فون اٹھاتی ہے، کسی کو فون کرتی رہتی ہے، ٹی وی پر ڈرامے اور سیریل دیکھ رہی ہے، گندے سین دیکھ رہی ہے۔ خدا کی قسم ہاتھ سینے پہ رکھ کے بتاؤ، اب بتاؤ کہ اس بچی کی حفاظت فرشتے کریں گے یا ہوس کے پجاری، ہوس کے بھوکے لوگ اس بچی کا پیچھا کریں گے؟ کہاں ہے غلطی؟ ہم والدین کی غلطی ہے۔ میں بھی 2 بچیوں کا باپ ہوں، لیکن میرے گھر میں اتنی اجازت بالکل نہیں ہے کہ بچی دروازے پہ کوئی سامان لینے چلی جائے۔ میں نے خدا کی قسم مدرسے میں بھی پڑھانا گوارا نہیں کیا۔ مدرسے میں گھر سے 50 قدم دور مدرسہ پڑتا ہے، امام صاحب جانتے ہیں، میرے گاؤں کے لوگ یہاں موجود ہیں، بالکل منع کر دیا میں نے۔ میری بیوی الحمدللہ پڑھی ہوئی ہے، قرآن اس نے پڑھایا بچیوں کو، ہندی انگلش کی تعلیم دلا رہا ہوں، لیکن ایک بچی لگائی ہوئی ہے، وہ آتی ہے پڑھا کے جاتی ہے۔ ہو سب کچھ سکتا ہے اگر ہم کرنے والے بنے۔ آج بھی ہماری ان خواتین کی گود سے علامہ وقت، بڑے بڑے بزرگ صلحاء پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کی، اپنی بیویوں کی حفاظت کریں۔ کہیں نہ کہیں کمی ہم مردوں کی ہے۔ مردوں کی کیا کمی ہے؟ مردوں کی یہ کمی ہے کہ پھٹے پرانے کپڑوں میں بیوی ہے، خرچ کرتے ہی نہیں۔ ابھی میں نے کنجوس کا واقعہ آپ کو سنایا، رات دن رونا روتا ہے ہر مرد، میں بیوی سے پریشان۔ 80% سے زیادہ لوگ بیوی سے پریشان، حالانکہ بیوی نہ چھوڑ کے جانے والی ہے، نہ کہیں بھاگنے والی ہے۔ یہ ٹینشنیں گھروں میں کیوں پیدا ہو گئی؟ کیونکہ ہم نے دینداری کو ختم کر دیا گھروں سے۔ جنازہ نکل چکا ہے دینداری کا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم لوگ جو ہارڈ طاقتوں قوتوں کے مالک مرد کہلاتے ہیں، باہر گلیوں میں سینہ تان کے پھرتے ہیں، پھر حال ان کا یہ ہوا کہ وہ گھروں میں آتے ہیں بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دینداری کو خود چھوڑ دیا، اور پھر ہمارے بچے، ہماری بیویاں بھی ویسی ہی بنتی چلی گئی۔ اس لیے بھائی خدا را صرف یہ کہنے آیا ہوں، ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ اپنی بچیوں کی فکر کریں۔ اگر وہ کالج اسکول جاتی ہے، بہت زیادہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہے کہ پاپا میری تو کلاس ہے، ایکسٹرا کلاس ہے، ایکسٹرا ٹیوشن ہے، پوری انکوائری کے ساتھ آپ پڑھاؤ، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور بے فکرہ اگر چھوڑ دو گے، بے لگام، تو یاد رکھنا یہ بچیاں ارتداد کا شکار بن جائے گی، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ میں تفسیر میں جانا نہیں چاہتا، کتنی ہماری بچیاں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں جو اسلام کو چھوڑ کے خیر آباد کہہ کے دوسروں کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ غریبی ہے، جہیز جیسی لعنت ہے۔ ہم بیٹیوں کو اللہ کے نبی کا دیا ہوا حق میراث تو نہیں دیتے، جہیز کے نام پہ لاکھوں کا سامان دیتے ہیں۔ ارے کھڑے ہو کے کہو ہم اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیں گے، ہم اس کو میراث دیں گے۔ جب آپ بارات کے سامنے زمین کے کاغذات، گھر کے کاغذات یہ کہہ کے دیں گے بھائی ہم جہیز نہیں دے رہے، جہیز ایک غیر مسلموں کی رسم ہے، ہم یہ نہیں دیں گے، ہم اپنی بچی کو اللہ کے نبی کا دلوایا ہوا حق دیں گے، میراث میں سے حصہ دیں گے۔ اگر 4 بیگھے 10 بیگھے زمین ہے، اس میں سے 33% جو بیٹی کا بیٹھتا ہے، اس کے کاغذ تیار کراؤ۔ بارات والے دن سب باراتیوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہو ہم نے جہیز نام کی کوئی چیز نہیں دی، ہماری بچی کے گھر میں یہاں ایک کمرہ حصے میں آیا ہے، ہماری بچی کے حصے میں زمین میں سے 33% 4 بیگھے 10 بیگھے زمین آئی ہے، ہم یہ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں۔ خدا کی قسم
قسم ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی بیٹی کی ڈولی نہ اٹھے، آپ کی بیٹی کی ڈولی نہ سجے۔ ہم نے یہ ہندوانہ رسموں، غیر مسلموں کی رسموں کو اپنایا، اختیار کیا، ہمارے معاشرے برباد ہوتے چلے گئے۔ اسلام کی مقدس شہزادیاں ہمارے منہ پہ تھوک کے بھاگنے لگی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اچھے رشتے تلاش کرتے کرتے عمر کی اس تحریز پہ پہنچ گئی جہاں بڑھاپے نے ان کے چہروں پہ دستک دے دی، انہیں اچھا رشتہ نہ مل سکا۔ کوئی اسلام والا، کوئی ایمان والا بھائی ان کو اپنانے سے، کوئی ایمان بھائی والا بھائی ان کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو سکا۔ پھر انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور غیر مسلموں کا دامن تھام لیا اور بھاگ گئی۔ میرے بھائیو، جب ہم اپنے لخت جگر نور نظر کو 10 لاکھ کا 5 لاکھ کا گھر بنا کے دیتے ہیں تو کیا یہ نہیں کر سکتے کہ اس میں 1 لاکھ کا فرنیچر، کچن کا سامان ڈال کے شادی کا اعلان کرے، بھئی ہم اپنے بچے کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکی والوں کو بلائیں اور کہیں کہ دیکھو یہ تمہاری بچی کا بیڈ روم ہے، یہ کچن ہے، یہ اس کا فرنیچر ہے، یہ فریج ہے، یہ موٹر سائیکل بھی ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے آپ کی بچی جو ہمارے گھر کو جنت بنا دے۔ اب وہ دیکھیں گے بھئی واقعی نیا فرنیچر ہے، نیا فریج ہے۔ یہ ہمارے بستی کے معزز حضرات یہاں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، انہی سے پوچھ لینا آپ، ان کے تجربات ہوں گے زندگی کے، میں تو ان کے سامنے بچہ ہوں، یہ اپنے تجربے بتائیں گے آپ کو۔ اب جو بچی آگے دیکھے گی نیا فریج ہے، نیا کولر ہے، نئی واشنگ مشین ہے، پورا فرنیچر نیا ہے، خدا کی قسم کیا وہ اپنے گھر والے کو پریشان کر سکتی ہے؟ کیا وہ اپنے ساس سہروں کو پریشان کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تو بنی بنائی جنت مل گئی۔ اور جس بہو کو، جس گھر والی کو ہم دلہن بنا کے لا رہے ہیں، باپ سے ڈیمانڈ رکھی کہ ہمیں بلٹ چاہیے، ہمیں موٹر سائیکل چاہیے، کار چاہیے، اتنا مال چاہیے، اتنا کیش چاہیے، بچے کو پڑھانے میں اتنا مال خرچ کر دیا ہے، اتنا کیش بھی دو گے تو بیاج اترے گا، سود ذمے سے اترے گا۔ اب وہ بیچارہ سوچے گا بھئی چلو پڑھا لکھا لڑکا ہے، کوئی بات نہیں، قرض لے گا، ادھار لے گا، اپنی بچی کو آپ کے ساتھ بیاہ دے گا۔ وہ بچی رات کو آپ کے ساتھ بتا رہی ہوگی، رات کو آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہوگی، لیکن وہ آپ کے پاس سے غیر حاضر ہوگی۔ اس کے دماغ میں چل رہا ہوگا کہ میرا غریب باپ 50 لاکھ 20 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ قرضے کے نیچے آ چکا ہے، میرے باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ بیٹی حقیقت میں آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، وہ غیر حاضر ہوگی، اس کے دل میں چل رہا ہوگا کہ میرے ابا نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، اتنا قرضہ میری شادی کی وجہ سے اس کے ذمہ ہو گیا۔ جب وہ رات دن ڈپریشن کا، ٹینشن کا شکار ہو جائے گی اور اس کا دماغ خراب ہو جائے گا، پھر اس کا دماغ اس نہج پہ پہنچ چکا ہوگا کہ وہ آپ کو پریشان کرنا شروع کر دے گی، چڑچڑاپن اس کی طبیعت میں شامل ہو جائے گا، آپ کو پھر وہ کوسنے لگے گی، آپ کو جہیز لینے کے نام پہ تانے دینے لگے گی، اور اگر خدا نخواستہ ان حالات میں اس کا باپ مر گیا تو پھر اپنے باپ کا قاتل وہ آپ کو لکھے گی اور آپ کو قاتل کہے گی۔ تو غور کریں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، اگر ایسی بچی کو ہم نے دلہن بنا کے لائے تو کیا وہ ہمارے گھر کو جنت بنا سکتی ہے؟ ہرگز جنت نہیں بنا سکتی میرے بھائیو۔ اس لیے یہ جہیز کی رسم ختم کرو، بچوں کو، اپنی بچیوں کو جو خاص طور سے پڑھنے والی ہے، جو مدرسے میں ہو چاہے وہ کالجوں میں اسکولوں میں ہو، پردے کی تعلیم دلوائیں، بیٹھ جائیں، بھی دعا ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد جو ہے جلسہ ختم ہونے والا ہے۔ تو یہ بہت ضرورت ہے اس چیز کی، اور کوشش یہ کریں کہ اپنی مسجد کے اندر جو مکتب چل رہے ہیں، جہاں ہمارے امام صاحب پڑھاتے ہیں، ان مکتبوں کو مضبوط بنائیں، اتنے مضبوط بنائیں کہ یہاں سے ہماری بچیاں اسلامی عقائد کے اعتبار سے ٹھوس تعلیم لے کے جائیں، اور ان بچیوں کے ذہن میں، دل و دماغ میں یہ بات اتار دیں کہ تم اسلام کو ماننے والی ہو۔ جیسے ہم قرآن پڑھاتے ہیں ایسے ہی ان کو عقائد پڑھائیں، اور ان کو ذہن نشین کرا دیں کہ تم اسلام کی مقدس شہزادیاں ہو، فاطمہ کی کنیزیں ہو، کل تمہیں فاطمہ کا سامنا کرنا ہے، کل تمہیں امی عائشہ کا سامنا کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہماری بچیاں گمراہ ہونے سے بچ جائے گی۔ ان مکتبوں کو مضبوط بنائیں، اور گاؤں کا، محلے کا ہر آدمی اس میں کوشش کرے۔ ایسا نہیں ہے، اور ہمارے حال کیا امام کھیل رہے ہیں، ابھی بھی امام NRC UCC NPR کی تلواریں گلوں پہ لٹک رہی ہے، ہم امام کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ بھائی امام صاحب نے جلسہ تو کر لیا، لیکن مجھے نہیں پوچھا، میں تو پردھان جی ہوں۔ امام صاحب نے جلسہ تو کر لیا لیکن میرے سے مشورہ نہیں کیا۔ امام صاحب نے فلاں کام کر لیا، مسجد میں پنکھے لگوا دیے، مجھ سے مشورہ تو کیا ہی نہیں ہے۔
یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، خدا کی قسم ان پہ اپنے اماموں کی چھٹیاں ہوتی دیکھی ہے. یہی کھیل رہے ہیں اب بھی ہم. وقت کیا ہے؟ اپنے کاغذوں کو درست کرواؤ، اپنی دستاویزوں کو درست کرواؤ. اپنے باپ دادا جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے جنم پرمان پتر، مریتیو پرمان پتر ڈھونڈو، ان کو مضبوط کرو. اپنے ناموں کی اسپیلنگ آدھار کارڈ میں، راشن کارڈ میں، پین کارڈ میں اور جو بھی دستاویز ہے انہیں صحیح کروانے کا وقت ہے. آپ سوچ رہے ہیں مذاق ہے؟ اتراکھنڈ زیادہ دور نہیں ہے آپ سے، جا کے دیکھ لو یو سی سی لاگو ہو گیا ہے. ہاں وہاں پتہ چلتا ہے جب شہروں میں بیٹھتے ہیں جہاں علماء کی میٹنگیں ہوتی ہے، مجلسیں ہوتی ہے کہ یو سی سی کہتے کس کو ہے. اب بے فکری کا وقت نہیں ہے، فکر کرو، بچوں کو بھی پڑھاؤ اور اپنے کاغذات کو درست کرواؤ اور جو کام کرنے کے وہ کرو. خدا را یہ مسجد و مندر کے جھگڑے یہ آپسی دشمنیاں، ایک امام کے بارے میں لڑنا جھگڑنا، امام کے اوپر ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ارے بھائی کوئی امام ہوتا ہے، امام سے بڑھ نہیں سکتا کوئی مقتدی، چاہے وہ وقت کا علامہ ہو. اگر کوئی محلے میں سب سے بڑا محدث وقت کا علامہ بزرگ ہے لیکن امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے امام سے بڑھ نہیں سکتا. تو اس لیے ان بچوں کو پڑھانے میں اپنے امام صاحب کا خوب تعاون کریں، خوب ساتھ دیں. یہ بچے انشاءاللہ کل علماء بنیں گے، بچیاں دین کا کام کرنے والیاں بنیں گی. اس مکتب کو اور زیادہ قوت دے، طاقت دے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا گیا ہے غلطی ہوئی ہو اللہ اس کو معاف فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.